امرہم شورا بینہم، یہ امرہم میں ہے، امر اللہ میں نہیں۔ امر اللہ میں تو 100% لوگ بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام صریح ہیں ان میں تو 51% کس بلا کا نام ہے، 100% بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ تو امر اللہ ہے۔ البتہ جو امرہم ہے، امرہم وہ دائرے کے اندر اندر ہے، جہاں اللہ کا کوئی واضح حکم، اللہ کے رسول کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، یہ امرہم ہے۔ اب اس امرہم میں کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں چلے گی، بلکہ وہاں لوگوں کے باہمی مشورے سے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس رائے کی طرف زیادہ تعداد میں لوگوں کا رجحان ہو، جبکہ دونوں چیزیں مباح ہیں، حرام کوئی شے تو ہے نہیں، یہ بھی مباح یہ بھی مباح، تو مباحات میں سے کس کو اختیار کیا جائے، کس کو ترک کیا جائے، کس کے فیصلے کا دار و مدار عوام کی اکثریت پر ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ شے کہ جس میں اسلام اور جمہوریت اس طریقے سے آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اچھوں کی سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان موضوعات پر یا تو بہت زیادہ علمی سطح پر گفتگویں ہوئی ہیں، وہ علامہ اقبال نے کی تھی، وہ عام طور پر لوگوں کی فہم سے وہ بہت بالا تر ہے، یا ابھی تک ہمارے علماء کرام نے ان چیزوں پر اس حیثیت سے غور ہی نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے کنفیوژن ہے، بہت سی الجھنیں ہیں، لیکن اس حدیث مثل المؤمن کمثل الفرس فی عصیتہ، اور یہ گھوڑے کی مثال 100 گز نصف قطر کا دائرہ جس میں وہ آزاد ہے اور اس سے آگے وہ پابند ہے، تو یہ پابندی اور آزادی کا امتزاج ہے۔ پابندی ہے کتاب و سنت کی نصوص کی، اس کے اندر ہم آزاد ہیں، یہاں ہم اپنی کثرت رائے سے فیصلے کر سکتے ہیں، اور یہ جمہوریت کا ایلیمنٹ ہوگا جو اسلامی ریاست میں آ جائے گا۔ اب آخری چیز جو اس میں اصل میں جو بہت مشکل ہے اور بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ یہ میری حد آ گئی، اس سے آگے مت بڑھنا، وہ تو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، اس مسئلے کو چھوڑ دیجیے حیات النبی کا مسئلہ، لیکن بہرحال اس عالم ظاہر میں تو وہ موجود نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ اب یہ میرا حکم ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو آپ کا فرمانا ہی در حقیقت آخری بات تھی، تو اب کیا کریں گے؟ کون طے کرے گا کہ آیا کسی معاملے میں کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ہے اصل میں اس دور کا دوسرا اسلامی ریاست سے متعلق مشکل ترین مسئلہ۔ اس میں ایک دور میں ہمارے ہاں، بلکہ میں اس سے پہلے ہی عرض کر دوں کہ ایک تصور وہ ہے کہ جو آیت اللہ خمینی صاحب نے پیش کیا، وہ یہ ان کے دو تصور آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود انہوں نے نائب امام کی حیثیت اختیار کی، امام کا قول آخری ہوتا ہے، ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، بہرحال وہ ہمارا تصور نہیں ہے، میں ان کا تصور بیان کر رہا ہوں، اور امام کا نائب جو ہے گویا کہ اسے بھی وہی اختیارات حاصل ہیں کہ جو نائب جو امام کو ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ تصور ہی سرے سے ناقابل قبول ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی ولایت الفقیہ، کہ اصل میں یہ حق جو ہے فقہا کا ہے، مجتہدین کا ہے، جو قانون اسلامی کے ماہرین ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز قرآن و سنت کے منافی ہے اور کیا چیز قرآن و سنت کے حدود کے اندر اندر ہے۔ یہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے دلیل کے اعتبار سے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ ایک خاص طبقے کی حکومت قائم ہو جائے گی، جس کا نام تھیوکریسی ہے جدید پولیٹیکل سائنس میں، کہ ایک خاص طبقہ ہے، ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کے ہاتھ میں آخری اختیار و اقتدار آ گیا۔ جو بھی اس دور کے تمدنی ارتقاء کا تقاضا ہے، جمہوریت، اس کی یہ نفی ہو جائے گی۔ جو سنی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، اہل سنت کا جو شعور اور فکر ہے سیاسی، اس میں چونکہ نہ تو امام معصوم کی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی ایک طبقے کی حاکمیت کا کوئی تصور موجود ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون طے کرے گا؟ تو اس کی جو بھی صورت ممکن نظر آتی ہے، اور جو اس دور کے جو معروف انداز ہے لوگوں کے سوچنے کے اور بات کو قبول کرنے کے اور سمجھنے کے، اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے عدالت عالیہ ملک کی، اس کا حق ہے۔ جس طرح دستور میں شہریوں کے حقوق معین کیے گئے اور اس کی کسٹوڈین جو ہے وہ ہائر کورٹس ہے، اعلیٰ عدالتیں ہیں، فرض کیجئے کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی اور ڈپٹی کمشنر میرے کسی حق پر دسترازی کرتا ہے تو
تو مجھے حق حاصل ہے شہری کی حیثیت سے کہ دستور میں جو میرا حق ہے معین اس کے حوالے سے میں عدالت کا کنڈا کھٹکھٹاؤں کہ دستور جو ہے پاکستان کا وہ مجھے یہ حق دیتا ہے، اور فلاں شخص جو ہے حکومت پاکستان کا کارندہ وہ یا نمائندہ وہ میرے اس حق کو سلب کر رہا ہے، تو میری دادرسی کی جائے۔ اسی طریقے سے جب دستور میں یہ طے ہوگا کہ کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی کتاب و سنت کے منافی، تو یہ دستور کی ایک شے ہے، اور دستور کی کسٹوڈین، اس کی امین، اس کی محافظ ہوتی ہے سپیریئر کورٹ، لہذا اس کے لیے بھی مرافعہ وہاں کیا جائے گا کہ جناب دستور میں یہ طے ہے کہ کتاب و سنت کے منافی قانون نہیں بن سکتا، اور یہ پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اس کا موقع اسے ملے گا، علماء کرام کے لیے موقع ہوگا، وہ جائیں آرگو کریں، دلائل دیں، ثابت کریں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ فوری طور پر اس میں یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں جو کورٹس ہیں ان کے اندر تو جو جج بیٹھے ہوئے وہ تو کتاب و سنت کے وہ ماہرین نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہم اس وقت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصولاً ایک جدید اسلامی ریاست کا ڈھانچہ کیا بنے گا گفتگو اس پر کر رہے ہیں۔ تو اصولاً یہ سمجھیے جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو اس کے جج بھی تو جاہل نہیں ہوں گے، اس کے قاضی ہوں گے، اس کے ججز جو ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی وہ ہوگا کہ ان کی بنیادی دینی تعلیم ہو، وہ ماہر بنے۔ ایک شخص کو گلی میں چلتے ہوئے پکڑ کر تو آج بھی جج نہیں بنا دیا جاتا، اس کے لیے کوئی تربیت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کے معیارات معین ہیں۔ تو اسلامی ریاست جب اسلامی انقلاب کے بعد اپنے تمام جہتوں سمیت وجود میں آئے گی، اس میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں کہ اس وقت یہ صورتحال بالکل قابل عمل ہوگی، 100% جو ہے یہ پریکٹیکیبل اور یعنی جو بھی نظام ہے اس کو چلانے کے تقاضے پورے کرے گی۔ اس وقت بھی یہ بات ہے، یہ میں دوسرے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ بات ہے کہ چاہے ہمارے ججز خود ایکسپرٹ نہ ہو قانون اسلامی کے، لیکن جب علماء آ کر ان کی رہنمائی کریں گے تو ایک کم تر صلاحیت کا شخص بھی طے کر سکتا ہے دلائل کے ذریعے سے کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان دلائل سے کہی ہے، یہ ان کے حوالے ہے، کوئی اپنے گھر سے تو بات نہیں کہہ رہے، فلاں احادیث ہے، فلاں ائمہ جو ہمارے دین ہے، فقہاء ہیں، ان کی آراء ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن ہے، ان کو آپ نظائر کی حیثیت ہی سے مانیں لیکن ان کی ایک اہمیت ہوگی، اس کے حوالے سے ثابت کر رہے ہیں، تو وہ کام بھی اس وقت بھی ناممکن نہیں ہے، ممکن العمل ہے۔ باقی جب اسلامی انقلاب کے نتیجے میں وہ پورا ایک نظام بدلے گا تو اس وقت تو اس میں قطعاً کوئی بھی اس کے ناقابل عمل ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے پہلی اصل میں جو اس کی شق تھی وہ اتنی اہم تھی کہ ہمارا آج کا نصف وقت اس پر لگ گیا ہے، لیکن یہ کہ یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو آگے جو ہے بقیہ چیزوں پر ہمارا قدم رکے گا جگہ جگہ پر۔ پھر اس کو پڑھ لیجئے، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ہوگی، نمبر 1۔ چنانچہ کوئی قانون سازی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منافی نہیں کی جا سکے گی، اور اعلیٰ عدالتوں کو پورا اختیار ہوگا کہ کتاب و سنت کے منافی ہر قانون کو بلا استثناء کل عدم قرار دے دیں۔ تو میں نے اب تک جو کچھ بات کہی ہے وہ ان کے 3 جملے ہیں، یہ ان 3 جملوں کی وضاحت ہے۔ اس کے ساتھ اب ذرا آپ 5ویں شق کے اوپر آ جائیے فوراً۔ وحدانی یا فیڈرل یا کنفیڈرل نظام ریاست اور اسی طرح صدارتی یا پارلیمانی طرز حکومت میں سے کسے اختیار کیا جائے، اس کا فیصلہ عوام کی کھلی رضامندی پر منحصر ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ دینی اعتبار سے لازمی ہے نہ حرام یا ناجائز، اس لیے کہ یہ جو نظام ہے یونٹری ہو، وحدانی، ایک مرکز اور پورا علاقہ اسی کے تابع ہو، براہ راست جو ہے گورنرز ہو اور اس کے تحت نظام چل رہا ہو، ایک فیڈرل کہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو، صوبے کہہ لیں، اسٹیٹس کہہ لیں، امریکہ میں انہیں اسٹیٹس کہا جاتا ہے، یہاں جو ہے وہ جو ہمارے ہاں صوبے کا لفظ چلا آ رہا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ داخلی طور پر اختیار ہو، آزادی ہو، آٹونومی ہو، اوپر پھر مل جل کر یہ ایک نظام بنائے، اسے فیڈرل کہتے ہیں۔ جہاں ان یونٹس کو بہت زیادہ آزادی ہو جاتی ہے، صرف محدود چند معاملات میں وہ اوپر جا کر جڑے رہے، وہ کانفیڈرل ہے، کنفیڈریشن جسے کہتے ہیں۔ یہ تینوں نظام نہ اسلام نے انہیں لازم کیا نہ ان میں سے کسی کو حرام قرار دیا، یہ گویا کہ مباحات کے دائرے میں ہے، آپ کے اپنے حالات کے حوالے سے آپ جس طرح چاہیں اس کو طے کر لیں۔ اگرچہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہے وہ یونٹری تھا، وہ فیڈرل